أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ بچوں کے علم میں اضافہ فرمائیے، ہمیں اچھا سیکھنے والا بنائیے اور ہمیں اچھا سکھانے والا۔ تو آپ سب پہلے اپنے فرینڈس کو انوائٹ کر لیتے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کلاس اٹینڈ کرنے، تو آپ بھی اٹینڈ کریے۔ کس نے انوائٹ کیا تھا چیٹ باکس میں ذرا بتائیے مجھے۔ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کرتے تاکہ اللہ آپ کو بھی ثواب ملتا نا، نیکی ملتی، جتنا آپ کو آتا اتنا آپ کے فرینڈس کو بھی آتا۔ پھر آئزہ اسکرین مت گندی کریے۔ چلیے آج ہم کیا جانیں گے بچوں؟ آج ہم جانیں گے کھانا کھانے کی سنتیں۔ سٹارٹ کریں؟ لیکن ابھی تو آپ لوگ پورے آئے بھی نہیں، 23۔ میں نے ریشان کو بلایا، او چلیے آپ نے بلایا، اچھی بات ہے۔ چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کھانا کھانے کی سنتیں۔ کھانا کھانے کی سنتیں کتنی ہیں کسی کو پتا ہے بچوں؟ بتائیے چیٹ باکس میں مجھے۔ اچھا خیر آپ لوگ یہ بتائیے پہلے کہ آپ پہلے اسٹوری سنیں گے اس کے بعد میں بتاؤں کہ پہلے میں بتاؤں؟ 10 انابیہ 10 10 اچھا کسی نے بتایا نہیں چیٹ باکس میں؟ اسٹوری زنیرہ، اوکے۔ حارث پہلے یہ کیا ہوتا ہے؟ زنیرہ 10 زینب 10۔ چلیے میں بتاؤں گی پھر آپ لوگ کاؤنٹ کریے گا، اوکے؟ اس کے بعد میں بتاؤں گی آپ کو۔ لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، یعنی کہ پیش تھے، حاضر تھے، جو مطلب آپ کو جن میں سے سمجھ میں آئے، حاضر تھے۔ کھانے کا وقت تھا، مطلب کھانے کا ٹائم سٹارٹ تھا، شروع ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان بچھایا۔ کھانے میں سادہ سا کھانا تھا، تھوڑی سی روٹی، کچھ کھجوریں اور دودھ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یعنی کہ کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ تو سب نے ہاتھ دھوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانے لگو تو بسم اللہ کہو۔ انابیہ 15 سنتیں، گڈ۔ جب کھانے لگو تو بسم اللہ کہو۔ سب نے مل کر کہا بسم اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا میں بادشاہ ہو کر بھی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے کھائیے اور اپنے سامنے سے کھائیے، مطلب اپنی پلیٹ میں ایسے نہیں کہ ایک نوالا ادھر سے ایک نوالا ادھر سے، جہاں سے پلیٹ مطلب جہاں سے کھا رہے ہیں وہیں سے اپنے سامنے سے کھائیے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون اور وقار کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، یعنی کہ بہت آرام سے، بہت اطمینان سے بیٹھ کے دھیرے دھیرے کھانا کھا رہے تھے، انہیں بالکل جلدی نہیں تھی۔ اگر کبھی روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا دسترخوان سے گر جاتا اور دسترخوان پر ہی گرتا
تو آپ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے، کیونکہ آپ شیطان کو خوش نہ کرو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو خوش نہ کرو، جو ٹکڑا گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً پھینک دیتے ہیں، ارے یہ تو گر گیا، جبکہ دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہیں، دسترخوان پہ گرا ہے، دسترخوان تو صاف رہتا ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اٹھا کے فوراً صاف کر کے کھا لیں اگر گندگی لگی ہو تو۔ اور پھر ففتھ ہے کھانے میں برکت، اس میں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور آخر میں اپنی انگلیاں چاٹ لیتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، صرف 3 انگلی 3 فنگرز یوز کرتے کھانا کھانے میں، اور اس کو لاسٹ میں ایک دم کھانا کھانے کے لاسٹ میں چاٹتے، یہ بیچ بیچ میں نہیں چاٹتے، لاسٹ میں اس کو چاٹ لیتے، کیونکہ انگلیاں چاٹنے میں ہی نبی کریم کا لاسٹ میں جب انگلیاں چاٹتے ہیں نا تو اسی میں برکت ہوتی ہے کھانے میں، اور اس میں سے کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو دھل کے ختم کر لیتے ہیں نا بچوں کہ یہ گندا ہے، یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ، گندا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے چاٹتا بھی تو آپ کیا کہتے ہیں، چھی ان کو تو بالکل مینرز نہیں ہے، فنگر کے دیکھیے کیسے چاٹ رہے تھے، یہ کر رہے تھے۔ نہیں، فنگر ایک دم صاف کر لینی چاہیے کھانا کھانے کے بعد۔ اور پتہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں اور کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، اور اگر جیسے کبھی بھول جاتے ہیں آپ لوگ کھانا کھاتے ٹائم کہ بسم اللہ نہیں کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ اگر بھول گئے ہیں تو بیچ میں پڑھیں گے اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کی دعا پڑھتے، الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو جب رسول اللہ یہ ساری چیزیں ہو گئی تو ایک صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے صرف کھانا نہیں کھایا بلکہ کھانے کے آداب سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، جو میرے طریقے سے کھاتا ہے اس کے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، مطلب ہمیں نبی کریم کی سنتیں فالو کرنا چاہیے۔ اس سے کیا سیکھیں ہم کہ ان کے طریقے سے کھانا کھائیں اور ان کے طریقوں پہ چلیں تو ہر چیز میں برکت ہوگی۔ تو آپ بچوں کیا سمجھے، کتنی سنتیں میں نے اس میں بتا دی۔ پہلے تو ہاتھ دھلنا، اور ہاتھ کہاں تک دھلنا، رسٹ سے، یعنی کہ آپ کی جو رسٹ ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، گٹوں تک ہاتھ دھلنا۔ اور پھر دوسرا ہے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ تھرڈ ہے ایک زانو یا دو زانو بیٹھ کر کھانا کھانا، یعنی کہ ایک پیر پہ نہیں تو ایک پیر بچھا کے اور ایک پیر اٹھا کے، نہیں تو دونوں پیر بچھا کے، پلتھی مار کے نہیں، دونوں پیر موڑ کے بچھا کے کھانا کھانا۔ اور فورتھ ہے بسم اللہ کرنا، اگر بھول جائیں تو دعا آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اگر کھانا کھانے میں بھول جائیں کہ ارے میں تو بسم اللہ ہی کرنا بھول جاتے ہیں، بچے ہیں نا آپ لوگ، اکثر بھول جاتے ہیں، تو جیسے ہی یاد آئے فوراً شیطان کی دعوت کو ختم کر دیجئے، کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کس ہینڈ سے کھانا چاہیے ہمیں، کھانا رائٹ ہینڈ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ پھر اس کے بعد ہے اپنے سامنے سے، 7 3 انگلیوں سے، یعنی کہ انگوٹھے سے اور شہادت والی فنگر سے اور یہ مڈل فنگر سے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ برتن، یعنی کہ جس میں کھائیں، کٹورے میں، پلیٹ میں، تو اس کو صاف کر دینا، یہ نہیں کہ اس میں مطلب جو چھوڑ دیتے ہیں نا بچے، تھوڑا سا نہیں کھانا ہے مجھے یہ اس کی یہ کیا شملہ مرچ نہیں پسند تو یہ نہیں پسند، یہ سب نہیں، پورا کھانا صحیح سے کھانا چاہیے اور اس پلیٹ کو صاف کر کے اٹھنا چاہیے، وہ سنت میں آتا ہے، گندگی میں نہیں بیٹا۔ تو آج سے آپ لوگ بھی جب اپنی پلیٹ ایک دم صاف کر کے اٹھیے گا۔ اور 10th ہے دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا کر کھانا،
وہ بھی سنت ہے، گندگی نہیں، آپ لوگ پھینک دیتے ہیں، مجھے پتا ہے آدھے سے زیادہ بچے پھینکتے ہیں، یہ تو گندا ہو گیا، مما اگر کہہ بھی دیں کھا لو بیٹا صاف ہے، نہیں مما یہ گندا ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کو اٹھا کر کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمین میں اگر گر جاتا ہے تو گندی ہوتی ہے، اور اگر آپ کی زمین کلین ہے ایک دم تو آپ اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کلین ہے تو ایسے نہیں، مٹی میں گر جائے تو آپ اٹھا کے کھا لیں، کچھ بچے مٹی کھاتے ہیں نا تو ان کو تو مزہ آ جائے گا، ارے گر گیا ہے تو جلدی سے میں اٹھا کے کھا لوں، مٹی بھی کھا لوں گا۔ اور سب سے بڑی بات 11 نمبر، کھانے میں عیب نہیں نکالنا، کوئی نقص نہیں نکالنا، اس میں تو نمک تیز ہو گیا، اس میں مرچی تیز ہو گئی، میں نہیں کھاؤں گا، اور یہ بالکل اچھا نہیں بنا، یہ سبزی بنائی، مجھے تو چکن کھانا تھا، مجھے مٹن کھانا تھا، مجھے یہ نہیں کھانا، یہ سب بالکل نہیں، جو مما بناتی ہیں اس کو کھا لینا بنا کوئی عیب نکالے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور 12 ہے، کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا، جیسے آج کل آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں فون لے لیتے ہیں، ایک ہاتھ میں پلیٹ، اور صوفے پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی بیٹھ کے آرام سے ٹیک لگا کے کھاتے ہیں، تو ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، سیدھے بیٹھ کے کھانا چاہیے بنا موبائل کے، سب موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتے ہیں نا، کچھ بچے بہت اچھے ہیں جو بنا موبائل دیکھے کھانا کھاتے ہیں۔ اور 13 پہ کیا ہے، ہاں، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، یعنی کہ دسترخوان جو لگا رہتا ہے، مما لگاتی ہیں دسترخوان بیڈ پہ، یا کچھ لوگ تو ڈائننگ ٹیبل پہ یا ٹیبل پہ کھاتے ہیں نا، تو وہ تو نہیں ہٹاتے ہیں، وہ بس کلین کر دیتے ہیں، تو مما جب تک کلین نہ کرے تو نہیں اٹھا کریے، یا دسترخوان نہ اٹھا لے تب تک نہیں، پہلے دسترخوان اٹھانا ہے پھر خود اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، کھانا کھانے کے بعد ہینڈ واش کرنا اور کلی کرنا، اور اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، ویسے تو سنتیں اور بھی ہیں لیکن ابھی آپ لوگ بس اتنا ہی جانیے، انشاءاللہ آگے پھر بتائیں گے کیا، ٹھیک ہے؟ تو آج سے بچے کیا کریں گے، جیسا میں نے بتایا ویسے کھائیں گے؟ چیٹ باکس میں بتائیے مجھے۔ انشاءاللہ مائشہ 15 منٹ پہ زنیرہ، یہ جتنی میں آپ کو بتائی یہ میں آپ سے تھرسڈے کو سنوں گی، ٹھیک ہے؟ اور جس نے کراؤن بنایا تھا، آدھے بچوں نے تو نہیں بنایا، یس میم انشاءاللہ فلک فاطمہ، آدھے بچوں نے نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا ہے، جن بچوں نے بہت اچھا بنایا ہے، اور ہم لوگ سلیکٹ کر لیں گے اس میں سے بچوں کو، جو ریگولر ہے، جو ہوم ورک کرتا ہے، ڈیلی کلاس اٹینڈ کرتا ہے، اسی کو پرائز ملے گا لاسٹ میں، تو آپ لوگ ڈیلی کلاس اٹینڈ کریے، اور جو ہوم ورک میم دیتی ہیں آپ کا وہ ضرور کرا کریے، لاسٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو اسی کے بیسس پہ پھر گفٹ ملے گا۔ کون کون چاہتا ہے گفٹ لینا؟ عائزہ صدیقی، اوکے، چلیے اب آپ کی ہینا میم پڑھائیں گی آپ کو مخرج، تو آپ ان سے پڑھیے، اور یہ آپ لوگ 15 14 جتنی سنتیں ہیں آپ یاد رکھیے، میں کریکٹ بتا نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ آپ سے سنوں گی، پھر اس دن دوبارہ سے ریوائز کرواؤں گی تھرسڈے کو انشاءاللہ۔ ہینا میم، جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچے آپ کیسے ہیں سب؟ چلیے ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کل پڑھایا تھا آدھا، اب آج پھر کس نے ریکارڈنگ سینڈ کی تھی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہینم آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ تیسرا کلمہ پڑھائیں۔ جی، اسکرین عائشہ آپ اپنی ہٹا لیجیے تو پھر جی چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک ہم پڑھیں گے. کل آدھا پڑھا تھا، آدھا بھی اتنی 3 دن اور پریکٹس کریے اسی کی، پھر آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اتنی ترجمہ پڑھتے ہیں، اتنا ہی ہے. دوبارہ پھر سنیے. تیسرا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ تمجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب چلیے ہم لوگ مخرج کی طرف آتے ہیں. اور کل کس نے مخرج کی جس نے بھی جو ہے سینڈ کی ہے، سب جو ہے بہت غلطیاں نکلی آپ لوگوں کی. کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے پڑھیے پھر سے دیکھتے ہیں. ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا؟ سا زال زا. کل ہم نے یہ 3 حروف پڑھے تھے. آج ہم پھر انہی حروف کی پریکٹس کریں گے. کل سب نے ریکارڈنگ سینڈ کی تھی لیکن بہت غلطیاں تھیں اس میں. آپ لوگ نے ساؤنڈ پر دھیان نہیں دیا ہے. زا زال میں کنفیوژن زیادہ ہے. زا موٹا پڑھنا ہے، زال باریک ہوتا ہے. چلیے اب پڑھتے ہیں ان کو. سا اور زا سافٹ پڑھے جاتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں انہیں ہم. اور زا کو موٹا پڑھتے ہیں، پورا ماؤتھ بھر کے پڑھتے ہیں اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس میں دکھا رہے ہیں نا تیت میں کیسے لگتے ہیں. چلیے ہم بتا رہے ہیں کیسے. یہ ایک ہی جگہ سے یہ تینوں حروف، تو اسکرین مت خراب کریے. یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں بٹ ان کے ساؤنڈ الگ الگ ہوتے ہیں، موٹے اور باریک. سا اور زال. سا اور زال کیا ہے؟ باریک ہے. زا موٹا ہوتا ہے. ٹھیک. جو ہماری ٹپ آف دا ٹنگ ہے، یہ زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں پر لگتی ہے. جب ہم اپنی ٹنگ کو فرنٹ کے سامنے والے اس میں دیکھیے اسکرین پہ لکھا دکھا رہے ہیں نا، سا زا زا جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے ٹنگ نکلی ہوئی دکھ رہی ہے. تو ہم اپنی ٹنگ کو فرنٹ کے جو سامنے کی تیت ہوتے ہیں، آپ کو ہم نے ایک بار اگزامپل دیا تھا ریبٹ کا. ریبٹ کے 2 تیت ہوتے ہیں آگے کی نہیں ہوتے ہیں؟ ریٹ کے بھی ہوتے ہیں جو سامنے کے ہوتے ہیں، جو اپنا بائٹ کٹ کرتے ہیں اس کا جو کنارہ ہوتا ہے، تیت کا جو ہماری کنارہ ہوتا ہے اس پہ لگانی ہوتی ہے. اور تھوڑا سا اگر باہر کر لیتے ہیں تب بھی یہ ادا ہو جاتا ہے. جیسے سا زال زا. سا زال زا. آپ سب جو ہے پیچھے سے پڑھ کے دیکھیے لگا کے ٹنگ، پھر اس کی جو پریکٹس کریے. دیکھیے نکل رہا ہے کہ نہیں. یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، بس فرق اتنا ہے زا کو موٹا پڑھتے ہیں. زا پورا ماؤتھ بھر کے اپنی تیت جو ہے اس پہ ٹنگ پہ لگائیے، ٹپ کو لگائیے تیت پہ، تب یہ ادا ہوں گے. زا کو موٹا پڑھتے ہیں، پورا منہ بھر کے پڑھتے ہیں. اب آپ لوگ سا زال زا پڑھیے. سا زال زا. ایک بار آپ لوگ جو ہے یہ ہم لگا رہے ہیں اس پہ پڑھ کے بتاتے ہیں، تو آپ لوگ اس میں 1-2 لوگ کوئی پڑھیے گا. جہاں کوئی کنفیوژن ہو پوچھیے. سا زبر سا. سا زیر سی. سا پہ سو. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زیر اس. حمزہ سا پیش اس. زال زبر زا. زال زیر زی. زال پیش زو. حمزہ زال زبر اس. حمزہ زال زیر از. حمزہ زال پیش از. اب زا کو پڑھیے. زا تھوڑا موٹا ہے، اس کے ساؤنڈ میں الگ. زا زا زبر زا. زا زیر زی. زا پیش زو. حمزہ زا پیش از. حمزہ زا زیر از. حمزہ زا پیش از. از از از. فرق ہے. اب کوئی پڑھ کے بتائیے جس کو سمجھ میں آ رہا ہے. نہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھیے. 1-2 بچے پڑھیے.
کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریے. آواز آ رہی ہے بچوں؟ چلیے انایا آپ پڑھیے بیٹا، آپ کا مائک اوپن کریے. انایا. انایا اوپن کریے بھائی. اچھا چلیے انایا نہیں اوپن کر رہی ہیں. غوہر قریباً. اینڈ افضل. غوہر، افضل، یہ بھی نہیں اوپن کر رہے ہیں بھائی. انایا کہہ رہی ہیں چلیے. لیکن نہیں ہو رہا ان سے. اریبہ اچھا لبیبہ کہتی. چلیے پڑھیے اریبہ لبیبہ، آپ میں سے کوئی جی پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس. ایسے نہیں، ایسے نہیں. حمزہ ساز زبر اس، حمزہ ساز زیر اس. پہلے حمزہ پھر الف بولے تھے. الف الف تو نہیں، الف ہی کو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں نا. آپ جی سا جی. اور کر دیں گے. پھر سے پڑھیے. حمزہ سا زبر اس، جی حمزہ ٹھیک ہے پڑھیے. سا زیر اس، حمزہ جی سا پیش اس. گڈ ماشاء اللہ. اور کوئی پڑھیے. زوہا کو دے دیجیے ایکسس. زوہا ہاں. خان. ریکارڈنگ دیں گے پھر غلطیاں ہوں گی آپ کی. پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہاں مشق لگی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیے. جہاں غلطیاں ہوں گی وہاں بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی مسٹیک نہ کرے. چلیے سارے بچے اپنی ریکارڈنگ سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، سارے لوگ جو ہے ساری ریکارڈنگس بھیجیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسٹیکس ہوئی ہے کہ نہیں. چلیے اب عائشہ میم کو بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں عائشہ میم کیا لے کے آئی ہیں آج. عائشہ میم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ عائشہ کافی میم ایک ٹائم. بار ریکارڈنگ چل رہی ہے نا؟ جی چل رہی ہے. یس. ہوں. جی تو تھرسڈے کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے آپ سب سے. ہاں الحمد للہ. اریبہ، لبیبہ، حارث، جی کیسے آپ سب؟ الحمد للہ. اوکے تو آج ہم کو جو پڑھنا تھا وہ ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، تو اتنا کچھ ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں انشاءاللہ. We will cover the next topic in the next classes انشاءاللہ. تو آج ہم جس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں فیوریٹ پروفٹ پوچھا تھا تو کافی لوگوں نے آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا تھا. کیوں؟ حارث، اریبہ، لبیبہ، سیف عائزہ، ہی از دی فرسٹ پروفٹ. یس عائزہ صدیقی. نعمان، رفان پہلے. یس 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 یس. اوکے چلتے ہیں، ٹائم کافی کم ہے. جی زوہا. جی جی جی. اوکے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے پیدا کیا تھا. کیوں؟ اور آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے پروفٹ بھی ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، بہت لمبے تھے آدم علیہ السلام. اور بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی فادر آف مین کائنڈ. وہ ہم سب کے فادر ہیں. آپ کے فادر کے بھی فادر ہیں اور آپ کے گرینڈ فادر کے بھی فادر ہیں. بشرا محمد. اوکے. یہ ساری باتیں بیسک سی باتیں تھیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے کافی
स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, तो उनको पता है ये बात. यस अनाबिया सिद्दीकी, ही इज आवर फर्स्ट प्रॉफिट. ओके, तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सारे फरिश्तों से कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें. ठीक है, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया. किया कि नहीं किया? किया ना, किया. लेकिन एक शय ऐसी थी जिसने अल्लाह सुब्हान व तआला की बात को मानने से इनकार कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रिफ्यूज कर दिया. कौन था वो? यस आयजा, यस सफाना, राइट. शैतान, इब्लीस था वो. राइट हारिस? इब्लीस. यस 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 यस, वेल डन, बारकल्ला. बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग. यस मदीहा, वालिया, जुनैरा. नो नो, आज एक्टिविटी नहीं होगी, आज आप लोगों का लेसन है. ठीक है. यस जायरा, राइट. इब्लीस वाज दी वन जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रिफ्यूज कर दिया था. ठीक है. इब्लीस ने कहा, किस बेसिस पर उसने रिफ्यूज किया था? किसी को रीजन पता है तो चैट बॉक्स में लिखे. यस मायरा, यू आर राइट. जिसको रीजन पता है वो चैट बॉक्स में रीजन लिखे. ठीक है. तो इब्लीस ने बोला कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा. जी बताएं सफाना, लिखें चैट बॉक्स में लिखें. तो इब्लीस ने बोला कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा. यस आयजा सिद्दीकी, कितनी बुरी बात है ना ये, कि वो अल्लाह सुब्हान तआला की बात को नहीं मान रहा है ना. यस आयजा, he is made up of fire. ओके, एक सेकेंड. यस, तो आप लोग देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने जब उससे बोला, उससे इब्लीस से उसको करने को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से, तो उन्होंने इनकार, इब्लीस ने इनकार कर दिया. और जब उससे पूछा गया कि तूने क्यों नहीं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, उसने इतना बुरा आंसर दिया, इतना बुरा आंसर दिया कि व्हाट ही सेड. यस, इसका आंसर आप लोग ने चैट बॉक्स में दे दिया है. इसने कहा कि आई एम बेटर देन हिम. राइट, यही तो बोला था उसने आदम अलैहिस्सलाम को. उसने यही तो बोला था ना कि मैं उनसे बेहतर हूँ. क्यों बेहतर हूँ? क्यों मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ? रीजन. ये बहुत ही बुरी बात होती है जब हम कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम बेटर देन समवन. इस तरह के स्टेटमेंट अल्लाह सुब्हान व तआला को बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट हमारे अंदर प्राइड, एरोगेंस और गुरूर और ये सारी चीज़ें पैदा करते हैं. तो हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम किसी और से बेहतर है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है. इसलिए प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे जैसा कोई नहीं है. इस तरह की स्टेटमेंट हमको यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदर एरोगेंस को बिल्ड करता है, घमंड को, गुरूर को बिल्ड करता है. ठीक है. तकब्बुर जिसको कहते हैं, आप लोगों को पता है तकब्बुर क्या है? घमंड किसे कहते हैं? तकब्बुर किसको कहते हैं? जो शैतान के अंदर था. तकब्बुर का मतलब, तकब्बुर जो इंसान करता है, कह लें कि ये एक इरेजर की तरह होता है जो हमारी सारी, यस, खुद को बड़ा समझना और होना कुछ भी नहीं ऐसा. ठीक है. तो तकब्बुर एक ऐसी चीज है, इट इज लाइक एन इरेजर जो हमारी नेकियों को, हमारे जो भी अच्छे काम है उनको इरेज करके रख देता है, उनको मिटा के रख देता है, ऐसा कह लें. इफ्रा फातिमा कहाँ ज्वाइन कर ले बेटा? आप ज्वाइन तो हैं. यस सैफुल, इब्लीस हैव ईगो. यस, उसको जो है उसके अंदर ईगो थी, उसके अंदर गुरूर था, प्राइड था. तो हमें इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी किसी को, खुद को सुपीरियर नहीं समझना और दूसरे को इंफीरियर नहीं समझना है. जुनैरा आप क्या कह रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है, किसी को ऐसा
ڈاؤن نہیں فیل کروانا ہے کہ وہ انفیریئر فیل کرے اور خود کو بہت سپیریئر فیل کروائے ہم، رائٹ؟ ہمیں اس کو نیچا نہیں دکھانا ہے، دوسروں کو انفیریئر نہیں کرنا ہے، اس کو بلی نہیں کرنا ہے، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، آپس میں بھائی بہن ہی کرتے ہیں، دور کیوں جائیں ہم، تو وہ ساری چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے۔ انٹینشن ہمارا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہونا چاہیے۔ تو ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، تو یہیں پر رکھتے ہیں، یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میم آپ کے اور پاس جو بھی ابھی ہے 5 to 7 منٹ ہیں، تو 5 to 7 منٹس میں آپ بچوں کو بتا دیں کہ اس نے انکار کیا اللہ پاک کا تو کس کی وجہ سے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا، اور کیا وجہ ہے، بچے بتائیں گے؟ یس، چلیں بچے ہی بتا دیں اور کیا وجہ تھی۔ چلیں یہ بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا بچوں کی، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ خود کو چاہے جتنا پرفیکٹ سمجھے پر ہوتا نہیں ہے وہ پرفیکٹ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایک فیلڈ میں پرفیکٹ ہوگا تو وہ سم ادر فیلڈ میں نہیں ہوگا، کسی نہ کسی فیلڈ میں اگر ہے تو کسی اور فیلڈ میں نہیں ہوگا۔ پرفیکشن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ابلیس آگے بولا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے فائر سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے یعنی کلے سے پیدا کیا ہے، دیٹس وائی آئی ایم بیسٹ، آئی ایم بیٹر دین ہم۔ یہ مین تھا ریزن، ٹھیک ہے؟ یہ مین ریزن تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ زیادہ سپیریئر ہوتی ہے نا، آگ کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، تو آگ زیادہ سپیریئر ہوتی ہے، تو ابلیس نے سوچا کہ میں زیادہ سپیریئر ہوں، اور ابلیس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اتنا زیادہ ناراض ہو گئے تھے کہ اب کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہی کے لیے وہ دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سجدے کے لیے بلاتے ہیں، رائٹ؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سجدے کے لیے بلاتے ہیں۔ آپ لوگ سچ سچ بتائیے، آپ لوگ جاتے ہو سجدہ کرنے؟ جب اللہ تعالیٰ کا کال آتا ہے یعنی اذان ہوتی ہے تو آپ لوگ جاتے ہیں، یا ابلیس کی طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا ہے سجدہ؟ جی آئزہ، پڑھتی ہیں آپ نماز؟ جی جاتے ہیں، اریبہ لبیبہ، ماشاء اللہ بارک اللہ، یس زوہا خان، یس گڈ، آف کورس آئی گو میم، نعمان ویری گڈ، نعمان بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ الحمدللہ 5 ٹائم جاتی ہوں، ماشاء اللہ معائشہ، بہت اچھی بات ہے، گڈ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو ہم بھی فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک لاسٹ پوائنٹ یہ کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا اس کی اس حرکت کی وجہ سے، اور جنت میں اس سے پہلے وہ جنت میں بہت خوشی خوشی رہا کرتا تھا، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو انکار کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، اور اس کو دنیا میں شیطان بنا کر بھیج دیا گیا، جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں سے بچوں ایک بات یاد رکھیے، اب چیٹ باکس تھوڑے دیر کے لیے شانتی بنائیے رکھیے اور سنیے میری بات۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پسند نہیں کریں گے اور ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے بھی تو سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے تھے، تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جب مطلب نماز اذان ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو ہمیں فوراً حاضر ہونا ہے، لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں سے لاسٹ پوائنٹ جو نکل کر آیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت نئی بات بتائی ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بتائیے، آپ لوگ بتائیے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ یس نہیں کرنا، از دی رائٹ آنسر،
نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کو کرنا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹیز ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹیز ہیں، اللہ کا حق ہے، اس کو ہمیں کسی اور کو نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا ہے. رائٹ؟ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور آپ لوگ بھی کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نماز کو مس نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ پرائیڈ اور یہ گھمنڈ اور پراؤڈ، یہ تکبر، یہ ساری چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، ان سب چیزوں سے بھی دور رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی خود کو بہت سپیریئر نہیں فیل کروائے گا کہ میں بہت بیسٹ ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میرے بہت اچھے مارکس آتے ہیں، مجھ میں یہ کوالٹیز ہیں، میں پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہوں، میں وہ نہیں، نہیں. یہ سارے الفاظ کو اپنے زبان سے ہٹا دیجیے. آپ کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے بنایا ہے تو میں ہوں. ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ نے مجھے یہ کوالٹیز دی ہیں تو یہ ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ لے بھی سکتے ہیں. ہے ایسا ہی ہے نا؟ چلیے، تو پھر آپ لوگ کوشش کریں گے نا کہ اب سے کسی کو بھی انفیریئر فیل نہیں کروانا ہے، اور خود کو بہت زیادہ سپیریئر بھی فیل نہیں کروانا ہے. تو کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آئی ایم دا بیسٹ؟ ایون دو ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن تب بھی ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آئی ایم دا بیسٹ. ہم کو الحمدللہ کہہ کے یس حارث نہیں کہنا ہے ہمیں. یہ سب چیزیں ایروگینس والی، پرائیڈ والی ساری چیزیں جس سے ہماری الفاظ سے شو ہو، وہ ساری چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. رائٹ؟ ٹھیک ہے، پھر کلاس کو یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے کی جو اسٹوری ہے، جو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے پتہ ہی ہے، اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کہ آدم اسلام جنت میں جاتے ہیں، پھر ٹری، پھر شیطان ان کو کیسے بہکاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ان دی نیکسٹ کلاس. اوکے، چلے. اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ رک کے پہلے میں دعا پڑھوا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.